السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے اور یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صلاۃ الحاجت، نماز حاجت پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی تعلیم فرماتے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس سے آپ نے قرض لینا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، آپ صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کر کے جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا صلاۃ الحاجت کی برکت سے۔ اب اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے جو مکروہ اوقات ہیں ان کے۔ مکروہ وقت کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت ہے 15-20 منٹ کا، اس وقت میں آپ نفل نماز کیونکہ ادا نہیں کر سکتے تو صلاۃ الحاجت کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2 پر زوال کا وقت، اس وقت میں بھی آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 پر عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو وقت ہے یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نفل نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ دیکھیں، صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کریں گے آپ، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت صلاۃ الحاجت کی کریں گے، یعنی اگر دل کے اندر کر لیں وہ بھی بہتر ہے، نیت ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ آپ سورت تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے صورتیں پڑھنے کی شرط ہے کہ پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھنی ہے، بالکل نہیں۔ جس طرح باقی جو ہے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع کی تسبیحات، پھر سجدہ، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع سجود کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی اس کے پڑھنے کا الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے، بس نیت کرنی ہے صلاۃ الحاجت کی، وہ دل کے اندر کر لیں یا زبان سے الفاظ ادا کر کے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا مسئلہ پیش کریں، اور دعا کے آداب یہ ضروری ہیں۔ بعض لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، جو غفلت میں دعا کی جاتی ہے، یعنی زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں لیکن دل کے اندر یقین بھی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے ایک تو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میری دعا قبول ہوگی، اور دوسرے نمبر پر پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کے آداب میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں۔ اللہ کی حمد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ، یہ اللہ کی حمد ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، درود پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر
اپنا وہ مسئلہ پیش کریں. یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے, مجھے بیماری ہے, صحت یابی عطا فرما. یا اللہ میرے رزق کا مسئلہ ہے. یا اللہ میری جاب کا مسئلہ ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں. اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں. یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے. اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور دعا قبول ہوگی. تو یہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بالکل آسان ہے, جس طرح باقی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں نوافل کی, اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت کی نماز بھی آپ ادا کریں گے. اور کس وقت نہیں پڑھ سکتے وہ میں نے مکروہ اوقات آپ کے سامنے بیان کر دیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.